ایک بدکار عورت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، کیا تم 2 مہینوں کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ وہ عرض گزار ہوا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور ہم وہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عرق پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں اور عرق ایک پیمانہ ہے۔ فرمایا، سائل کہاں ہے؟ وہ عرض گزار ہوا، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں لے جا کر خیرات کر دو، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ وہ آدمی عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، کیا اپنے سے بھی زیادہ غریب پر؟ خدا کی قسم، ان دونوں سنگلاخ میدانوں کے درمیان یعنی مدینہ منورہ کی وادی میں کوئی گھر ایسا نہیں جو میرے گھر سے زیادہ غریب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، یہاں تک کہ پچھلے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور امام ابو داؤد نے فرمایا، امام ظاہری نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے، یہ رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس آدمی کے لیے خاص تھی۔ سو آج اگر کوئی آدمی اس طرح روزہ توڑ لے تو اس کے لیے شرعی کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شراب نوشی کی حد جاری فرمائی۔ ایک روز پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حالت نشہ میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے کوڑے مارے گئے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا، اے اللہ، اس پر لعنت فرما، یہ کتنی دفعہ اس جرم میں لایا گیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ بھیجو، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر لعنت نہ بھیجو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلا۔ راستے میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے کہا، میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تو برباد ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر گئی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی؟ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی؟ اور وہ لوگ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جو ہی میں نے یہ بات سنی، میں اس عورت کی تلاش میں نکل پڑا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا، مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر وہ عورت مجھے مل گئی، میں نے اسے یہ آیت سنائی تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ پر پہنچا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنا باغ اللہ اور رسول کے لیے بخش دیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ یہ عورت زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔
اس نے عرض کیا مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس سے حد واجب ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ وہ حد مجھ پر نافذ فرمائیں۔ یعنی وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد نافذ کریں، اور وہ رجم کی حد تھی کیونکہ وہ عورت شادی شدہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور اس سے فرمایا اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور جب یہ بچہ جن لے تو اسے میرے پاس لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس لیے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت پر ان کی طرف سے خوف محسوس ہوا، اس لیے کہ انہیں آر اور عزت و آبرو پر غیرت لاحق ہوئی تھی، اور انہیں آر کا لاحق ہونا انہیں اس عورت کو تکلیف دینے پر ابھار سکتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متنبہ کرتے ہوئے انہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ نیز اس پر مزید مہربانی کرتے ہوئے ایسا کہا کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے ساتھ حسن سلوک پر ابھارا کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ایسی عورت کے بارے میں نفرت ہوتی ہے اور وہ اسے تکلیف دہ باتوں اور تن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ چنانچہ وضع حمل کے بعد اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچے کا دودھ چھڑانے تک انتظار کرے۔ جب اس نے بچے کا دودھ چھڑا دیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد نافذ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑوں کو اس پر مضبوطی سے باندھ دیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ سنسار کے وقت تڑپنے کی وجہ سے اس کا سطر ظاہر ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اسے رجم کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت لجاج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بازار میں بیٹھے کام کر رہے تھے کہ ایک عورت گزری جس نے ناجائز بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ لوگ اس کے ساتھ چل دیے اور میں بھی ساتھ چلنے والوں میں ہو گیا، یہاں تک کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے فرما رہے تھے تمہارے ساتھ اس کا باپ کون ہے؟ وہ خاموش رہی۔ اس کے برابر کھڑے ایک نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا باپ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جانب متوجہ ہو کر دوبارہ فرمایا تمہارے ساتھ اس کا باپ کون ہے؟ نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا باپ میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ عرض گزار ہوئے اس کے بارے میں بھلائی کے سوا ہمیں اور کچھ معلوم نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کرنے کا حکم فرمایا۔ ہم اسے باہر لے گئے، اس کے لیے گڑھا کھودا، پھر اسے پتھر مارے یہاں تک کہ وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد ایک آدمی آ کر اس کے متعلق پوچھنے لگا تو ہم اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور ہم نے عرض کیا یہ اس خبیث کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خبیث نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ پھر جب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اس کا والد ہے تو ہم نے غسل اور کفن دفن میں اس کی مدد کی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، نسائی، احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ناس ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ چوتھی بار ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ انہوں نے عرض کیا زنا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، وہ کوئی پاگل نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے شراب پی ہے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کر ان کا منہ سونگا تو شراب کی بدبو محسوس نہیں کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں کی دو گروہ بن گئے۔ بعض کہتے ہیں معاذ ہلاک ہو گئے اور اس نے گناہ نے انہیں گھیر لیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں معاذ کی توبہ سے کسی کی توبہ افضل نہیں ہے، کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر عرض کیا مجھے پتھروں سے مار ڈالیے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2-3 دن صحابہ کرام میں یہی اختلاف رہا، پھر ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حال یہ کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد تشریف فرما ہوئے اور فرمایا معاذ بن مالک کے لیے استغفار کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ تعالیٰ معاذ بن مالک کی مغفرت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے تمام امت پر تقسیم کر دیا جائے تو بخشش کے لیے سب کو کافی ہوگی۔ حضرت نعیم بن حزال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک یتیم ہونے کے باعث میرے والد ماجد کے زیر تربیت تھے۔ وہ اپنے قبیلے کی ایک لڑکی سے بدکاری کر بیٹھے۔ میرے والد ماجد نے ان سے کہا تم نے جو کچھ کیا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دو، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ انہوں نے یہ ارادہ اس امید پر کیا تھا کہ شاید ان کے لیے کوئی راستہ نکل آئے، سو وہ حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، سو کتاب اللہ کا حکم مجھ پر نافذ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ میں بدکاری کر بیٹھا ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حکم قائم فرمائیے۔ یہاں تک کہ انہوں نے 4 دفعہ ایسا کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ بات 4 دفعہ کہی ہے، یہ کام کس سے کیا ہے؟ عرض کیا فلاں عورت سے۔ فرمایا کیا تم اس کے ساتھ لیٹے تھے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا مباشرت کی تھی؟ عرض گزار ہوئے ہاں۔ فرمایا کیا اس سے جماع کیا تھا؟ عرض کیا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنگسار کرنے کا حکم فرمایا، پس انہیں ہرا کی جانب لے گئے۔ پھر جب پتھر مارے گئے تو پتھر لگنے کی وجہ سے وہ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے انہیں پکڑ لیا جبکہ ان کے دیگر ساتھی عاجز ہو گئے تھے، پس انہوں نے اونٹ کی ایک بڑی ہڈی مار دی جس سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا، شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔